بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعِي مَعَ إِنْكَارِ غَرِيمِهِ لِي بَيِّنَةٌ عَرَّفَهُ الْحَاكِمُ أَنَّ لَهُ إِحْضَارَهَا۔ کیفیت قضاوت کے بارے میں مختلف حالات اور صورتیں بنتی تھی، تو اگر منکر انکار کرے تو مدعی کی ذمہ داری ہے گواہ پیش کرے۔ تو گواہ یا مدعی کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ تو اب تک ہم گفتگو کر رہے تھے مدعی کے پاس گواہ نہ ہونے کی، یعنی میرے پاس بینہ نہیں ہے کہا، مدعی نے کہا میرے پاس بینہ نہیں ہے۔ تو گزشتہ 2-3 درس تو اسی کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، اور آج دوسری صورت کی بات کر رہے ہیں کہ مدعی کے پاس بینہ موجود ہے۔ مدعی نے کہا جناب قاضی میرے پاس گواہ ہے، تو قاضی کیا کہے گا؟ قاضی کہے گا، اس کو سمجھائے گا، مدعی کو سمجھائے گا کہ اگر بینہ تمہارے پاس ہے تو بینہ حاضر کرنا تمہارا حق ہے، اس کا حق ہونا اس کو سمجھائے گا، اور کہے گا کہ اگر تم بینہ لانا چاہتے تو لاؤ۔ اب یہ باتیں حاکم مدعی کو کب سمجھائے گا؟ اگر مدعی کو یہ باتیں معلوم نہ ہو، اگر مدعی اہل علم نہ ہو، مسائل فقہی نہیں جاننے والا ہو، تو حاکم اس کو بتائے گا بھائی تمہارے پاس بینہ ہو تو بینہ لانا تمہارا حق ہے، اگر چاہے تو لاؤ۔ اما اگر مدعی خود جو ہے پڑھا لکھا ہو، مدرسے میں پڑھا ہو، عالم دین ہو، اس کو پتہ ہو، تو حاکم کی ذمہ داری نہیں ہے اس کو سمجھائے، کیونکہ اس کو پہلے سے پتہ ہے جب مدعی کے پاس بینہ ہے تو بینہ حاضر کرنا ہے، تو حاکم خاموش بھی رہ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ مدعی نے بینہ ہونے کا دعویٰ کیا، میرے پاس بینہ ہے کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ بینہ حاضر نہیں ہے، غائب ہے، کسی اور شہر میں ہے یا دور ہے، کہیں پہ ہے، سفر پہ گیا ہوا ہے۔ اس طرح اس نے بینہ کے غائب ہونے کا بھی دعویٰ کیا، تو حاکم مدعی کو اختیار دے گا کہ تم بینہ کے حاضر کرنے تک صبر کر سکتے ہو، یا صبر نہیں ہے تو منکر کو قسم کھلا سکتے ہو۔ یہ دونوں باتوں میں اس کو مرضی دے گا۔ کس کو مرضی دے گا؟ مدعی کو، یعنی حاکم مدعی سے کہے گا جب بینہ تمہارے پاس دسترس نہیں ہے، دستیاب نہیں ہے، تو بینہ کے حاضر ہونے تک تم صبر کرو، ہم بھی صبر کریں گے، بعد میں عدالتی کارروائی ہوگی، تو عدالت کی کارروائی ملتوی کرنا پڑے گا۔ یا اس سے کہے گا بھائی آپ کو صبر نہیں آتا ہے تو ابھی اس کو قسم کھلاؤ، منکر کو قسم کھلا کے آپ کیا ہے فیصلہ ابھی کریں گے، یہ اس کو بتا سکتے ہیں۔ اور یہ تخییر بینہ موجود ہونے کی صورت میں بھی یہی ہے، بینہ حاضر ہو تب بھی یہی ہے۔ اب یہاں پہ تو ہم نے بتایا بینہ غائب ہونے کی صورت میں قاضی مدعی کو اختیار دے گا، تو شہید ثانی کہہ رہے کہ نہیں، بینہ اگر حاضر بھی ہو ابھی بھی لا سکتا ہو، پھر بھی مدعی کی مرضی ہے کہ وہ بینہ لائے یا منکر کو قسم کھلائے۔ اب یہاں پہ مدعی نے بینہ نہیں لایا، بینہ لانے کے بجائے منکر کو قسم کھلایا، اس کے بعد قسم کھلانے کے بعد بینہ لایا، تو شہید کہہ رہے کہ اس کے بارے میں پہلے گفتگو ہو گئی ہے کہ اس میں مختلف اقوال تھے۔ شہید کا نظریہ یہ تھا کہ قسم کھلانے کے بعد 50 بینہ بھی لائے قابل قبول نہیں ہے۔ پہلے بتایا نا پرسوں والے درس میں کہ اگر مدعی نے منکر کو قسم کھلا دیا اور منکر نے قسم بھی کھایا تو اس کے بعد بینہ لانا چاہا تو اس کے بینہ نہیں سننا ہے، اس کا قابل سماعت نہیں ہے۔ قسم کھلانے سے پہلے بینہ لایا تو اس کے بینہ کو سننا چاہیے، قسم کھلانے کے بعد بینہ لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ اگر صبر کرے، مدعی کا ہے کہ میں بینہ حاضر ہونے تک صبر کروں گا، اب فرض کرو 1 مہینہ صبر کرے یا 1 سال تک صبر کرے، تو اس دوران مدعی کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ
मुनकिर को हाजिर करने का कोई कफील का मुतालबा करे, चूँकि इतने अरसे में मुनकिर मुद्दा अलैह भाग भी सकते हैं। हाँ, चूँकि उसको पता है कि उसके ऊपर कोई हक़ साबित होने वाला है, तो अगर मोहलत दे तो क्या होगा, मुद्दा अलैह भाग जाएगा। तो मुद्दा अलैह के भागने से बचाने के लिए किसी को कफील बनाए, किसी को ज़िम्मेदार। कफील का मतलब यानी मुद्दा अलैह को अदालत में हाजिर करने का किसी को ज़िम्मेदार बनाने का मुतालबा करना ये हक़ नहीं है। इसी तरह मुद्दई ये भी नहीं कह सकता कि जितने अरसा बैना लाने तक टाइम लगेगा उसमें मुद्दा अलैह मेरे साथ साथ रहेगा, ये भी नहीं कह सकते हैं कि मुद्दा अलैह मुद्दई के साथ रहने का भी काजी से मुतालबा करे। ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अभी तक मुद्दा अलैह पर कोई हक़ साबित नहीं हुआ है। उसने कोई गुनाह किया हो या उस मुद्दा अलैह ने कोई गलत काम किया हो, अभी तक साबित नहीं हुआ। बैना लाए तो साबित होगा। तो किसी को गुनाह साबित होने से पहले सज़ा देना ये अक़लन और शरअन कबीह है, नाजायज़ है। तो अब मुद्दा अलैह को मजबूर करे कि इतने अरसे में तुम मेरे साथ ही रहे, तुम भाग न जाए, इस तरह जो है उसको मुल्ज़म करना गलत है। अम्मा दूसरा कौल वालों ने कहा नहीं, बाज़ उलमा ने यह भी कहा कि उसके लिए हक़ है काजी से कफ़ील का मुतालबा करे या मुद्दा अलैह मुद्दई के साथ साथ रहने के भी वादा ले ले, ये बातें कर सकते हैं। ये तो क़ीला का कौल है, कौल ज़ईफ़ है। शहीद अव्वल का नज़रिया दलील के साथ पेश किया कि मुद्दई को हक़ नहीं पहुँचता कि मुद्दा अलैह को अपने साथ रखने का वादा ले ले या कफ़ील लाने का मजबूर करे। अब देखो, बैना मुद्दई के पास है और उसने बैना को हाजिर कर लिया, ये सूरत हाल यहाँ से शुरू है। तो बैना, दो आदिल गवाह को बैना कहते हैं ना इस्तिलाह में। तो दो आदिल गवाह मुद्दई ने हाकिम के पास पेश कर लिया, तो उन दो गवाहों के बारे में तीन हालात सामने आते हैं कि दो आदिल होना हाकिम को पता है, यानी खुद काजी को यकीन है कि ये दो आदिल है, ये एक हालत। दूसरी हालत ये है कि हाकिम और काजी को यकीन है और पता है कि ये दोनों बंदे फासिक है। मुद्दई ने तो आदिल समझ के लाया है, लेकिन हाकिम को खुद पता है कि ये गलत लोग है। ये दो हालत हो गया। तीसरी हालत यह है कि हाकिम को कुछ पता नहीं है। मुद्दई ने जो दो बंदे हाजिर किया है ना बैना के तौर पर, इनका आदिल होना या फासिक होना हाकिम को कुछ पता नहीं है। ये तीन हालत आगे गुफ्तगू का जो सिलसिला होगा उसी जहालत वाली सूरत का होगा। क्योंकि जब हाकिम को बैना के अदालत के बारे में यकीन हो जाए, उसको हाकिम को ख़ुद पता हो, काजी को ख़ुद पता हो ये दो बंदे बहुत नेक बंदे हैं, आदिल बंदे हैं, तो फिर यहाँ पे गुफ्तगू करने की गुंजाइश नहीं है। हाकिम को ख़ुद पता है आदिल है, और तो हाकिम क्या करेगा, उन दो बंदों से गवाही तलब करेगा और गवाही देने का मुतालबा करेगा। जब उन्होंने गवाही दे दिया और उनकी गवाही मुद्दई के दावा के मुताबिक भी हो गया और उन्होंने अपने गवाही को कतई तौर पर दिया। ये शर्त है कि आदिल की गवाही सुनने की दो शर्त है। एक शर्त यह है कि गवाही मुद्दा के मुताबिक होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि गवाही कतई देना चाहिए। ज़न्नी और एहतिमाली दे तो फिर काफ़ी नहीं होगा। तो अगर हाकिम को मुद्दई ने जो आदिल लाया है उसकी अदालत पर यकीन आ गया और हाकिम को पता हो गया आदिल है, और दो आदिल की गवाही भी मुद्दई के दावा के मुताबिक भी है और गवाही कतई है, तो ऐसी सूरत में हाकिम मुद्दई के हक़ में फ़ैसला देगा। क्योंकि दो आदिल ने गवाही दिया है, इसलिए दो आदिल की गवाही से मुद्दई का हक़ साबित हो जाएगा। ये पहली हालत का हुक्म ख़त्म। दूसरी हालत ये भी वाज़ेह है, अगर हाकिम को दो बंदों के गलत और फासिक होना पता है, तो अगर मुद्दई लाख दफ़ा कहे भाई ये आदिल है, तो आदिल तो नहीं है ना। हाकिम को खुद पता है, काजी को खुद पता है कि ये फासिक लोग है, तो क्या करना है, उसको छोड़ देना है। भाई फासिक की बात तो काबिल कबूल नहीं है।
تو ایسی صورت میں قاضی ان دو بندوں کی بات پر اعتبار نہیں کرے گا، کیونکہ قاضی کو پتہ ہے کہ یہ دو بندے فاسق ہے، عادل نہیں ہے۔ اب یہاں پہ قاضی مدعی سے یہ نہیں کہے گا بھائی مجھے پتہ ہے کہ یہ دونوں فاسق ہیں، اب آپ ان کی عدالت ثابت کرو، یہ نہیں کہتے ہیں۔ طلب تزکیہ کا مطلب یعنی دو بندوں کے عادل ہونے کے لیے مزید دو عادل گواہ لانا، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ تو اگر قاضی کو پتہ نہ ہو تو تزکیہ کے لیے بندے لاتے ہیں، یعنی ایک بندے کی عدالت ثابت کرنے کے لیے مزید دو اور عادل لانا پڑے گا، اس کو تزکیہ کہتے ہیں، پاک کرنا، کسی کی عدالت ثابت کرنا۔ اب یہاں پہ عدالت ثابت کرنے کے لیے بھی نہیں کہتے ہیں، کیوں نہیں کہتے ہیں؟ کیونکہ قاضی کو خود پتہ ہے یہ فاسق ہے، تو پھر دوبارہ جو ہے ان کی عدالت ثابت کرنے کے لیے اور دو بندوں کو مانگنا، مزید دو بندوں کو طلب کرنا فضول ہوگا۔ اور خود قاضی جارح ہے، جارح کا مطلب یعنی ان کے عدالت میں جرح کرنے والا ہے، عدالت کو مجروح کرنے والا۔ قاضی کو خود پتہ ہے کہ یہ گناہگار ہے، تو جب جارح اور معدل میں تعارض ہو جائے، اب آگے گفتگو آئے گی، اگر کسی بندے کے عادل ہونے پر گواہ آ جائے، کسی بندے کے فاسق ہونے پر بھی گواہ ہو، تو دونوں میں ٹکراؤ ہو تو جارح مقدم ہے، یعنی جو عدالت کو مجروح کرنے والا ہے نا، ان لوگوں کی بات پہلے مقدم کرتے ہیں، معدل کی بات کو مقدم نہیں کرتے ہیں۔ بس یہ دو حالت۔ تیسری حالت میں گفتگو لمبی ہے۔ تیسری حالت کیا ہے؟ حاکم کو کچھ پتہ نہیں ہے، حاکم اور قاضی کو دو بندوں کے عادل ہونا بھی پتہ نہیں ہے، دو بندوں کے فاسق ہونا بھی پتہ نہیں ہے۔ ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ تو پہلا کام قاضی اور حاکم مدعی سے دو بندوں کی تزکیہ کو طلب کرے گا، تزکیہ طلب کرے گا۔ تزکیہ کا مطلب یعنی ان دو بندوں کی عدالت ثابت کرنے کا مطالبہ کرے گا۔ تو کیا کرنا ہے؟ دو عادل ہے یا نہیں ہے؟ دو عادل، ان کی عدالت ثابت کرنے کے لیے دو بندے ہیں، دو عادل تو ابھی ثابت نہیں ہو گیا، حاکم کو پتہ نہیں ہے، تو ان دو بندوں کی عدالت ثابت کرنے کے لیے مزید چار عادل کی ضرورت ہوگی، کیونکہ ہر ایک بندے کے عدالت پر گواہی دینے کے لیے دو دو بندے چاہیے نا، تو مزید چار عادل پیش کر کے ان دونوں کو تزکیہ کرنا پڑے گا، یعنی ان کے پاکی کو ثابت کرنا ہے عدالت کو۔ پھر اگر اس نے تزکیہ کیا اور ان کی عدالت ثابت ہو گئی تو حاکم حکم نہیں دینا ہے، ابھی منکر سے کہنا ہے بھائی تمہارے پاس جرح ہے تو پیش کرو، یعنی ان کی عدالت توڑنے کی کوئی بات ہے تو پیش کرو، اس طرح بھی کہے گا، کیونکہ یہ عدالت کا کام تو اتنا آسان نہیں ہے، بہت سارے مراحل ہیں۔ تو دو بندے مدعی نے لایا اور قاضی کو ان کی عدالت کے بارے میں شک ہو گیا، پتہ نہیں چلا، تو کیا کرے گا؟ پہلا کام قاضی مدعی سے ان کے عدالت ثابت کرنے کے کہے گا، اور منکر سے کیا کہے گا؟ ان کی عدالت ختم کرنے کو تم جو ہے کوشش کرنا ہے، تمہارے پاس اگر کوئی جرح ہے تو، جرح کا مطلب یعنی ان کی عدالت کے نہ ہونے کے بارے میں اگر کوئی گواہ ہے تو لاؤ۔ اگر منکر کہے میرے پاس کوئی جرح برح نہیں ہے کہے تو پھر مدعی کا حق ثابت ہو جائے گا۔ اگر منکر کہے کہ میں ان کے عدالت توڑنے کے لیے کچھ کروں گا، مجھے مہلت دے دو، تو یہاں پہ قاضی ان کو 3 دن مہلت دے گا، منکر کو 3 دن تک مہلت دے سکتے ہیں کہ تم ان کے عدالت توڑنے والا کوئی گواہ لاؤ، 3 دن کے اندر لاؤ، اگر نہ لائے تو پھر مدعی کا حق ثابت ہو جائے گا۔ بس یہاں تک آج گفتگو ہوگی انشاءاللہ، خلاصہ تو ہو گیا، اب عبارت دیکھ لو۔ وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعِي مَعَ إِنْكَارِ غَرِيمِهِ لِي بَيِّنَةٌ، اگر مدعی منکر کے انکار کے ساتھ، غریم سے مراد وہی مدعا علیہ ہے، مدعا علیہ کے انکار کے صورت میں مدعی کہے لی بینۃ، میرے پاس بینہ ہے، میرے لیے بینہ ہے، کہے گواہ ہے، تو کیا کرے گا؟ عرفہ الحاکم، حاکم اس کو سمجھائے گا، مدعی کو بتائے گا کہ ان لہ احضارہا، کہ مدعی کے لیے بینہ حاضر کرنے کا حق پہنچتا ہے۔ ولیقل، اور قاضی مدعی سے کہنا چاہیے احضرہا ان شئتا، اگر آپ چاہتے ہو تو بینہ حاضر کرو،
بینہ ریڈی کرو، میرے سامنے لاؤ، میں دیکھوں گا کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ ہاں علم یعلم ذالک، ہاں اگر یہ باتیں قاضی مدعی سے تب کہے گا اگر مدعی خود ان باتوں کو نہیں جانتا ہو، یعنی مدعی کو مسئلہ شرعی پتہ نہ ہو تو حاکم اس کو سمجھائے گا بھائی بینہ ہو تو لاؤ، لیکن اگر مدعی خود اہل علم ہو، ہاں مسائل شرعی جاننے والا ہو، تو پھر اس کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بات واضح ہے نا؟ فَإِن ذَكَرَ غَيْبَتَهَا، اگر مدعی نے بینہ کے غائب ہونے کا ذکر کیا، مدعی نے کہا میرے پاس بینہ ہے لیکن ابھی دسترس نہیں ہے، یعنی میرے پاس نہیں ہے، کسی اور شہر میں چلا گیا ہے یا کہیں سفر پہ گیا ہوا ہے، تو کیا کرے گا؟ غیبت ہے، بینہ کا ذکر کیا تو خیرہ، حاکم اس کو مخیر کرے گا، مرضی پہ چھوڑے گا، بین احلاف الغریم والصبر، قاضی مدعی سے کہے گا تمہاری مرضی ہے کہ تم بینہ کے آنے تک صبر کرے یا منکر کو قسم کھلائے۔ ہاں بس ان دو باتوں میں حاکم منکر کو نہیں، حاکم مدعی کو مرضی پہ چھوڑے گا، مدعی کو مرضی پہ چھوڑے گا۔ خیرہ یعنی حاکم اس مدعی کو مرضی پہ چھوڑے گا، بین احلاف الغریم والصبر، منکر کو قسم کھلانے اور صبر کے درمیان مخیر کرے گا، مرضی پہ چھوڑے گا۔ وَقَضَا يَتَخَيَّرُ بَيْنَ أَحْلَافِهِ وَإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَإِنْ كَانَتْ حَاضِرَةً، شہید اول نے تو کہا اگر مدعی نے بینہ غائب ہونے کا ذکر کیا تو مرضی پہ چھوڑے گا، شہید ثانی کہہ رہے نہیں، بینہ حاضر ہو تب بھی مرضی ہے، اگر مدعی کے پاس ہی بینہ ہے ابھی لا سکتے ہیں، پھر بھی مدعی کی مرضی ہے کہ منکر کو قسم کھلائے یا بینہ لائے، ہاں بس یہ بینہ غائب ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں وقضا اسی طرح یتخیر یعنی مدعی مرضی ہے، مدعی کے لیے مرضی ہے، بین احلافہ منکر کو قسم کھلائے، و اقامت البینہ بینہ قائم کرے، و ان کانت حاضرتاً اگرچہ بینہ موجود ہو، پھر بھی مرضی ہے۔ مدعی کے لیے یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ بینہ ہوتے ہوئے نہ لائے، منکر کو قسم کھلائے۔ ولیس لہ طلب احلافہ ثم اقامت البینہ، اور مدعی کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ وہ پہلے قسم کھلائے منکر کو، ثم اقامت البینہ پھر بینہ بھی قائم کرے، یہ دونوں نہیں ہو سکتا۔ تخییر کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تخییر میں تو دو چیزوں میں سے ایک کو لینا ہے نا، ہاں جیسے کہ علم نحو میں او کے معنی کے بارے میں بتایا نا، او تخییر کے لیے ہے، اباحہ کے لیے ہے، تو اباحہ اور تخییر کا فرق بتایا تھا نا آپ لوگوں کو۔ اباحہ میں دو تین چیزوں کو جمع کر سکتے ہیں، اور تخییر میں جو ہے دو میں سے ایک کو لیتے ہیں۔ مثال مشہور ہے کہ تزوج ہندن اما، یا او اختہا، اما میں بھی یہ معنی ہے اور او میں بھی ہے، تو ہندہ سے شادی کرنا ہے یا اس کی بہن سے شادی کرے، دونوں سے شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح یہاں پہ بھی یہی ہے کہ مدعی کے لیے تخییر ہے کہ بینہ لائے یا منکر کو قسم کھلائے، اور مدعی کے لیے یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ پہلے قسم کھلائے پھر بینہ لائے، دونوں کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ ولیس لہ مدعی کے لیے حق نہیں ہے طلب و احلافہ منکر کو قسم کھلانے کا مطالبہ کرے، ثم اقامت البینہ پھر بینہ قائم بھی کرے۔ فإن طلب احلافہ ففیہ ما امر، ہاں اگر مدعی نے منکر کو قسم کھلانے کا مطالبہ کیا تو ففیہ ما امر، اس میں وہی باتیں ہیں جو پہلے گزر گئی، یعنی اس کا حق ساقط ہو جائے گا۔ اگر مدعی منکر کو قسم کھلائے تو مدعی کا حق ثابت نہیں ہوگا، یعنی یہاں پہ کون جیتے گا؟ منکر جیتے گا نا، مدعی کو حق نہیں ملے گا۔ وَإِن طَلَبَ إِحْضَارَهَا أَمْهَلَهُ إِلَىٰ أَن يَحْضُرَ، وَإِن طَلَبَ إِحْضَارَهَا، اگر بینہ حاضر کرنے کا مطالبہ کیا، ہاں مدعی نے کہا میرا بینہ حاضر نہیں ہے، موجود نہیں ہے، میں حاضر کروں گا، تو أَمْهَلَهُ قاضی اس کو مہلت دے گا، إِلَىٰ أَن يَحْضُرَ یہاں تک کہ بینہ حاضر کرے۔ اب بینہ حاضر کرنے کے لیے جتنا بھی ٹائم لگے، 1 مہینہ لگے یا 2 مہینے لگے، 10 دن لگے، جتنا بھی ہو اس کو مہلت دینا ہے۔
ولیس لہ الزامہ بکفیل للغریم، اور مدعی کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ وہ حاکم کو نہیں، الزامہ کی ضمیر غریم کی طرف، غریم کو مجبور کرے کفیل کے بارے میں. الزامہ کی ضمیر اس کو وہ حاکم کی طرف اٹھائے تو معنی صحیح ہوگا. ابھی ہم نے پہلے غلطی سے لوٹا دیا. ولیس لہ، لہو کی ضمیر مدعی کی طرف اٹھاؤ. مدعی کے لیے حق نہیں پہنچتا، مدعی کے لیے حق نہیں ہے الزامہ یعنی حاکم کو مجبور کرے بکفیل للغریم، یعنی غریم کو حاضر کرنے کا، کسی ذمہ دار لانے کا مجبور کرے. مسئلہ تو ہم نے خلاصے میں آپ کو سمجھایا تھا. دیکھو مہلت دیا تو مہلت میں تو اس ٹائم میں منکر تو بھاگ سکتے ہیں نا. منکر اس مہلت کے دوران فائدہ اٹھاتے ہوئے موقع سے فائدہ اٹھا کے بھاگ جائے گا. تو بھاگنے سے بچانے کے لیے مدعی حاکم سے یہ نہیں کہہ سکتا ہے بھائی اس غریم کے لیے کوئی کفیل رکھو. کفیل یعنی ذمہ دار بندے کو عدالت میں حاضر کرنے کا، کسی ذمہ دار معین کرنے کا نہیں کہہ سکتے ہیں. اور ولا ملازمتہ، اور مدعی کے لیے یہ بھی حق نہیں ہے کہ وہ قاضی سے، حاکم سے مطالبہ کرے کہ جب تک میں گواہ حاضر نہ کروں یہ میرے ساتھ ساتھ رہے گا، بھاگ نہ جائے، میرے ساتھ رہے، گھر میں ہو تو ساتھ ہو، بازار میں ساتھ ہو، ساتھ ہی ہو. تو اپنے ساتھ ہونے کا بھی مطالبہ نہیں کر سکتا. ولیس لہ، عبارت کا ترجمہ شاید پیچیدہ ہو گیا. ولیس لہ، مدعی کے لیے یہ نہیں ہے، یعنی مدعی کے لیے حق نہیں ہے الزامہ قاضی کو اس بات پر مجبور کرے بکفیل للغریم. غریم سے مراد منکر ہے. منکر کے لیے کسی ذمہ دار کے لانے کو واجب قرار دیتے، لازم قرار دیتے. ولا ملازمتہ، اور مدعی کے لیے یہ بھی حق نہیں ہے کہ قاضی سے یہ مطالبہ کرے کہ یہ میرے ساتھ رہے. ملازمت سے مراد ساتھ ساتھ ہونا. کیوں یہ حق نہیں ہے؟ دلیل شہید ثانی نے بتایا لِأَنَّهُ تَعْجِيلُ عُقُوبَةٍ لَمْ يَثْبُتْ مَوْجِبُهَا، کیونکہ مدعا علیہ پر جلدی سزا دینا ہے. لِأَنَّهُ یعنی یہ الزام کرنا، کفیل کا ملزم کرنا اور ملازمت کا لازم قرار دینا، تعجیل عقوبۃ جلدی سزا دینا ہے. لم یثبت موجبها، اس سزا اور عقوبت کی وجہ ابھی ثابت نہیں ہے. یعنی کسی کو بے گناہ سزا دینا ہے تو کسی بے گناہ کو سزا تو نہیں دے سکتے نا. یعنی جس کا گناہ ابھی ثابت نہیں ہوا. مدعا علیہ مجرم کب ہوگا؟ جب اس کی سزا ثابت ہو جائے. ابھی تو سزا ثابت نہیں ہوا. سزا کب ثابت ہے؟ جب اس کے لیے گواہ آ جائے، مدعی کے لیے گواہ آ جائے تو پھر اس کو سزا دینا ہے. اگر سزا ثابت نہ ہو تو خواہ اس کو اذیت کیوں دیتے ہیں؟ وقیل لہ ذالک، بعد کہا مدعی کے لیے ایسا کرنے کا حق ہے. یہ دوسرا قول ہے. اس قول کے مقابل میں، شہید اول کے قول کے مقابل میں بعض علماء نے کہا نہیں بھائی، مدعی کو حق ہے کہ ایسا کہے، کفیل لانے کا کہے یا اپنے ساتھ رہنے کا کہے. وَإِنْ أَحْضَرَهَا وَعَرِفَ الْحَاكِمُ الْعَدَالَةَ فِيهَا حَكَمَ بِشَهَادَتِهَا. اب یہاں سے بینہ حاضر کرنے کے بعد کی صورتحال ہے. مدعی نے کہا میرے پاس بینہ ہے، اور حاکم نے کہا بینہ لاؤ، تو اس نے حاضر کر لیا. حاضر کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ تو قاضی تین حالات سے خالی نہیں ہے. یا قاضی کو پتہ ہے وہ عادل ہے، یا قاضی کو پتہ ہے فاسق ہے، یا قاضی کو ان لوگوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. یہ تین حالات. وَإِنْ أَحْضَرَهَا وَعَرِفَ الْحَاكِمُ الْعَدَالَةَ فِيهَا. یہاں سے پہلی صورت بتا رہے ہیں. اگر مدعی نے بینہ حاضر کر لیا اور حاکم ان کی عدالت کو جانتا ہے، فیہا کی ضمیر بینہ، بینہ میں عدالت، حاکم کو خود پتہ ہے کہ یہ دو بندے بہت اچھے ہیں، عادل ہے، تو کیا کرے گا؟ حَكَمَ بِشَهَادَتِهَا بَعْدَ الْتِمَاسِ الْمُدَّعِي سُؤَالَهَا وَالْحُكْمَ. تو اس صورت میں حاکم حکم دے گا بشہادتہا، بینہ کی گواہی کے ساتھ. اما
بینہ کی گواہی کے فوراً بعد حکم نہیں دینا ہے، بلکہ بعد التماس المدعی سوالہ والحکمہ، بعد از ان کی مدعی بینہ کے سوال اور حکم کا التماس کرے، یعنی پہلے مدعی درخواست دینا چاہے قاضی کو، جناب قاضی ان 2 گواہوں سے آپ سوال کریں اور اس کے مطابق حکم دے دے، اس طرح التماس کرے تو پھر قاضی حکم دے گا۔ اگر مدعی خاموش رہے تو پھر قاضی بھی خاموش رہ سکتا ہے۔ ثم لا يقول لهما اشهدا، پھر قاضی ان 2 گواہوں سے یہ نہیں کہے گا تم گواہی دے دو، ہاں یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، تو کیا کہے گا؟ قاضی جو ہے ان گواہوں سے گفتگو کرنے کا انداز بھی سکھا رہا ہے، گواہی دے دو نہیں کہتے ہیں، بلکہ بل من کان عنده کلام او شہادت ذکر ما عنده ان شاء، یہ جملے خبریہ میں لائے گا۔ قاضی 2 گواہوں سے کہے گا من کان عنده کلام، جس کے پاس کوئی بات ہے، او شہادت یا جس کے پاس کوئی گواہی ہے، تو ذکر ما عنده، اپنے پاس جو کچھ ہے وہ بتاؤ، ان شاء اگر چاہے، اگر دل چاہے تو بتاؤ، نہیں چاہے تو نہیں بتاؤ، ہاں اختیار ہے، بس بولو، کچھ بولنا ہے تو بولو، نہیں بولنا ہے تو دبا ہو جاؤ، نکل جاؤ، اس طرح قاضی ان سے کہے گا۔ فَإِنْ أَجَابَا، اگر دونوں نے جواب دیا، قاضی نے کہا جس کے پاس کوئی بات ہے تو بولو، تو ان دونوں نے جواب دیا بما لا يثبت به حق، ایسا جواب دیا ہے جس کے ذریعے سے کوئی حق ثابت نہیں ہوتا ہے، یعنی ان کی جو گواہی ہے یعنی وہ بیکار گواہی دیا انہوں نے، یعنی غلط گواہی دیا، تو اس وقت کیا کرے گا؟ طرح قولہما، قاضی ان دونوں کے قول کو چھوڑ دے گا، کیونکہ ان دونوں نے ایسا جواب دیا ہے جس کے ذریعے سے مدعی کا حق ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ فَإِنْ قَطَعَ بِالْحَقِّ وَطَابَقَ الدَّعْوَىٰ وَعَرِفَ الْعَدَالَةَ حَكَمَ كَمَا ذَكَرْنَا، اما اگر 2 گواہوں نے قطعی حق کے بارے میں گواہی دیا، کیونکہ گواہوں کی گواہی دینے کے لیے 2 شرط ہے، ایک شرط تو یہ ہے کہ ان کی گواہی حق کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی مدعی کے دعویٰ کے مطابق ہو، یعنی مدعی جو بات کہہ رہے ہیں اس کے مطابق ہونا چاہیے، دوسری بات ان کی گواہی قطعی ہو، ظنی اور احتمالی نہ ہو۔ فَإِنْ قَطَعَ بِالْحَقِّ، اگر ان دونوں نے حق کے بارے میں قطعی گواہی دیا، انہوں نے کہا ہمیں یقین ہے مدعی سچ بول رہا ہے، مدعی کی بات درست ہے، ہمیں 100% یقین ہے کہا، وَطَابَقَ الدَّعْوَىٰ، اور گواہوں کی جو گواہی ہے وہ مدعی کے دعویٰ کے برابر بھی آ گیا، مطابق ہو گیا، وَعَرَفَ الْعَدَالَةَ، اور قاضی کو پتہ ہے ان کے عدالت کے بارے میں، تو حکما، قاضی فوراً حکم دے گا، اما فوراً نہیں، اوپر ہم نے بتایا مدعی کے التماس کے بعد دے گا، کما ذکرنا، جس طرح ابھی ہم نے بیان کیا، مدعی پہلے قاضی کو درخواست دے گا کہ آپ ان گواہوں کے گواہی کے مطابق حکم دے دے، کہا تو دے دیں گے۔ ابھی 2 لین ہے، بس اس کو پڑھیں گے۔ وَإِنْ عَرَفَ الْفِسْقَ تَرَكَ، ہاں یہ بھی ہم نے خلاصے میں بتایا تھا، آسان ہے۔ اگر قاضی ان 2 گواہوں کے فاسق ہونا پتہ ہو، ہاں 28 منٹ ہو گیا، زیادہ نہیں ہے۔ وَإِنْ عَرَفَ الْفِسْقَ، اگر قاضی گواہوں کے فسق کو جانتا ہو تو ترکا، چھوڑ دے گا، فاسق کی گواہی تو قابل قبول نہیں ہے، چھوڑ دے گا۔ وَلَا يَطْلُبُ التَّزْكِيَةَ، اور یہاں پہ قاضی مدعی سے ان کے تزکیہ کا مطالبہ نہیں کرے گا، تزکیہ یعنی ان کی عدالت ثابت کرنے کا نہیں کہے گا، کیوں؟ لِأَنَّ الْجَارِحَ مُقَدَّمٌ، کیونکہ جارح مقدم ہے، جارح یعنی جو عدالت توڑنے والا، تو عدالت توڑنے والا کون ہے؟ خود ایک قاضی ہے، خود قاضی کو پتہ ہے ان 2 بندوں نے گناہ کیا ہے، قاضی نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، تو پھر دوبارہ ان کی عدالت ثابت کرنے کے لیے گواہ لاؤ، یہ وہ باتیں کرنا فضول ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔